بدعنوانی کی دلدل میں دھنسے بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی اڈانی گٹھ جوڑ اور کرپشن کے بڑے منصوبے کو بے نقاب کر دیا۔ راہل گاندھی نے کرپشن کو آشکار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جزیرہ نکوبار پر اڈانی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنگل کے 160 مربع کلومیٹر رقبے کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ لکڑی کی قیمت ہی لاکھوں کروڑوں میں ہے، جس کی کھلے عام لوٹ مار جاری ہے۔ یہ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی لوٹ مار ہے۔ بھارتی جریدہ سکرول ان بھی مودی کی ملی بھگت سے کرپشن کے سب سے بڑے منصوبے کو آشکار کر چکا ہے۔ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی افغان طالبان کی کھلی حمایت۔ پاکستانی موقف ایک بار پھر درست ثابت ہو گیا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ بھی افغان طالبان کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ پاک فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغان طالبان رجیم کی حمایت کا کھلا اعلان کر دیا۔ القاعدہ کی جنرل کمان نے پاکستان کے خلاف ایک طویل اور سخت لہجے پر مبنی بیان جاری کر دیا۔ القاعدہ کے مطابق تنظیم اپنی پوری استطاعت اور توانائی کے ساتھ طالبان کا ساتھ دے گی۔ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی افغان طالبان کی کھلی حمایت۔ پاکستانی موقف ایک بار پھر سے درست ثابت ہو گیا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ بھی افغان طالبان کی حمایت میں سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ غزالہ، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی افغان طالبان کے حوالے سے کھلی حمایت سامنے آئی ہے، اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ بھی سامنے آئی ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاک فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغان طالبان رجیم کی حمایت کا کھلا اعلان کیا ہے۔ القاعدہ کی جنرل کمان نے پاکستان کے خلاف ایک طویل اور سخت لہجے پر مبنی بیان جاری کیا ہے۔ القاعدہ کی جانب سے جاری اس بیان کے مطابق تنظیم اپنی پوری استطاعت اور توانائی کے ساتھ طالبان کا ساتھ دے گی۔ اقوام متحدہ نے جولائی 2025 میں بھی افغان طالبان پر زور دیا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ ہو۔ القاعدہ کے اس بیان کے حوالے سے عالمی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ افغان رجیم کا اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیموں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے ایک سنگین سوالیہ نشان ہے، اور پاکستان کی حالیہ انسداد دہشت گردی کارروائیوں نے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں اور ان کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ وفاقی وزراء نے مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر ان کی آمد ہوئی ہے۔ مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ، مصدق ملک اور وزیر مملکت وجیہ القمر اس موقع پر موجود تھیں۔ وفد نے بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام پیش کیا۔ غزالہ، اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ وفاقی وزراء کا ایک گروپ ہے جو کہ مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر گیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم اس موقع پر موجود تھیں۔ وفد کے ارکان نے بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام پیش کیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد... ٹھیک ہے غزالہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ارتضیٰ عباس will be one of the shining names، اور یہ ایک ہسٹری ہے، آئی تھنک کہ ایک آنر کی بات بھی ہے، جہاں ایک سیکریفائز ہے اور ایک آپ کی فیملی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہاں پہ ایک آنر بھی ہے کہ آپ کی فیملی کا بیٹے کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ جس طرح ایک ایک دن کر کے بیٹا جوان ہوتا ہے، جن خوابوں کے ساتھ وہ اس کو بھیجتی ہے کہ اکیڈمی میں افسر بن کے آئے گا باہر، لیکن وہ قربانی، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پوری قوم کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو آپ پہ فخر ہے، آپ کے بیٹے پہ فخر ہے، اور انہی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے۔ اور ہم جوان بچے جو ہیں وہ یہ دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا میں نے فوج میں جانا، مطلب ہم لوگوں کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی ہے کہ سوچ بھی سکیں ایسے، لیکن ارتضیٰ نے جو کر کے دکھایا، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو جتنے حوصلے، جتنی بہادری کے ساتھ اور جتنی گریس کے ساتھ اس کو امبریس کیا، یہ پوری قوم آپ کی شکر گزار اور آپ کی احسان مند ہے۔ زیادہ وہ یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے جو راؤنڈز آئے آرٹلری کے شیلز ہوتے ہیں برسٹ آن امپیکٹ والے، جب وہ بالکل میرے گھر کے اندر گرنا شروع ہو گئے لان میں، اس کے بعد پھر ایئر بسٹ راؤنڈ انہوں نے فائر کیے۔ تو جب ایئر بسٹ انہوں نے فائر کیے تو دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ اٹ ہیز بین ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹڈ۔ اور سر میں نے جتنی سروس کی ہے ایل او سی پہ، ورکنگ باؤنڈری سے آؤٹ سیکٹر میں، کشمیر میں میرے 3 ٹینیورز ہیں،
تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے جب بھی ان پہ پریشر آتا تھا، جب وہ پریشر سسٹین نہیں کرتے تھے اپنی پوسٹوں پہ، وہ ہماری آبادی کو مارنا شروع کرتے تھے. کشمیر میں وہ یہی کرتے ہیں. کشمیر میں 3 ٹینور میں نے گزارے ہیں، تو تھوڑا سا پروفیشنلزم کی کمی کہہ دیں یا جو بھی، ہم ایسے نہیں کرتے ہیں. مسلمان گاؤں ہیں زیادہ تر ایل او سی کے پار، لیکن ہندو گاؤں بھی ہیں. ابھی جہاں پہ میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا وہاں پہ ایک ہندو گاؤں، وہاں پہ ان کا مندر وغیرہ سارا ہمیں معلوم تھا. ہم نے کبھی اس طرف کا نشانہ نہیں لیا، نہ خیر، کیونکہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا، نہ ہماری ٹیچنگز ہے، نہ ہماری روایات کا حصہ ہے پاکستان کا. ہم ایسے کام نہیں کرتے.